پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر چکے تھے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے لگتے تو وہ اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت ہی گوارا نہ تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنے لگے کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، آپ مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کوئی بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی میں سوار کر لیے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یاسف اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش لوگ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں صحیح سالم چل رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، اور اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جن کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔